الحمد لواليه والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام، سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت اور آپ کے جو جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کی ہجرت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ انہی ایام کے اندر پیش آیا تھا جو چل رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے آخری ایام ہیں، یعنی آخری عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے کے اندر ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ کے حکم کی تعمیل میں تمام صحابہ کرام، کچھ مفلس اور بیمار اور بوڑھے لوگوں کو چھوڑ کر تمام حضرات نے ہجرت کر لی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہوئے جب مسجد یعنی مقام قباء میں پہنچے، جو مدینے سے تقریباً چند میل کے فاصلے پر ہے، یعنی پہلے ہے، تو وہاں پر آپ نے تقریباً 14 دن آرام فرمایا۔ 14 دن قیام کرنے کے بعد وہاں سب سے پہلے ایک مسجد قائم کی، جس کو آج بھی مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد اسلام کے اندر دین اسلام میں تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد تھی۔ آپ نے اس میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ 14 دن قیام کرنے کے بعد مدینے والوں کو یہ قباء جو بستی ہے یہ مدینے سے پہلے پڑتی ہے، اور مدینے کا ہی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک محلہ ہے، کچھ آبادی یہاں پر موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تو پہلے ہی مدینے میں پھیل گئی تھی، کیونکہ پہلے ہی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ اسی لیے انصار مدینہ اور مدینے کے جو لوگ تھے، اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے جو مدینے کا نام تھا وہ یثرب تھا، یثرب اس کو کہا کرتے تھے۔ تو یثرب میں پہلے ہی خبر پھیل گئی، لوگ منتظر ہیں کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا خوب جوش و خروش کے ساتھ استقبال کریں گے۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی، یعنی اہل مدینہ کو، اہل یثرب کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لا چکے ہیں، تو سرزمین یثرب سے ایک بہت بڑا جم غفیر قباء کی طرف متوجہ ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ عوام میری طرف متوجہ ہو رہی ہے، یعنی عوام کو یہاں غلط فہمی یہ ہوئی اہل یثرب کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل دیکھنے بھالنے میں اور قد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہو گئے۔ اور اس کا کیا واقعہ بنا، کیا وجہ بنی؟
اس سے پہلے جو غار کے اندر 3 دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب وہاں پہنچے غار کے پاس تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صاف صفائی کی، اور جو سوراخ وغیرہ تھے وہ سب اپنی چادر پھاڑ کر، قمیض پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب بالکل صفائی ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار کے اندر آئے اور آپ نے آرام فرمایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، تو آپ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی کو لگا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، نیند میں ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں یعنی ایڑی میں اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ میری گود میں آرام فرما ہے، اور آپ نے ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ کی کہیں نیند میں خلل پیدا نہیں ہو جائے۔ بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے، برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب برداشت کی حد ہو گئی تو جسم کو نہیں ہلایا، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ جب آپ کے چہرے انور پر وہ آنسو گرے تو آپ کی آنکھ کھلی اور پوچھا، ابو بکر کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیسے آنسو آ گئے آنکھوں میں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس وہ ایک اژدہی نے پیر میں ڈس لیا، جس کی وجہ سے تکلیف کے سبب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، نیند کے اندر خلل پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پیر ہٹائیے، اور اپنا لعاب یعنی اپنا تھوک مبارک اس زخم پر جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگایا۔ جب وہ تھوک لگایا ہے تو اس کے اثر کی وجہ سے تمام زہر دھیرے دھیرے پوری باڈی سے ختم ہوتا چلا گیا، اور جہاں جہاں وہ تھوک کا اثر جاتا رہا وہ حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل و صورت اور آپ کے مشابہ ہوتا چلا گیا، آپ کے مشابہ ہوتا چلا گیا۔ جب وہاں سے آگے بڑھے ہیں تو لوگوں کو غلط فہمی، جو یثرب سے آئے تھے استقبال کے لیے، یہاں غلط فہمی ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی وہ پیغمبر رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا تو فوراً چادر لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر پر اس طرح تان کر کھڑے ہو گئے، اس طرح تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے، انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ان میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے، ان میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ جب آپ اس طرح چادر تان کر کھڑے ہو گئے تو سب نے جان لیا کہ جو چادر تان کر کھڑا ہے وہ غلام ہے، وہ خادم ہے، اور جو نیچے ہیں جس کے اوپر چادر تانی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور آپ سے ہاتھ ملاتے گئے، مصافحہ کرتے گئے، ملاقات کرتے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد قباء قائم ہوئی، 14 دن آپ نے آرام فرمایا، اور اس کے بعد آپ مدینے کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں کی طرف آپ نے سفر شروع کیا۔ مدینے کے اندر پہنچے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا ہماری بستی میں آئے، ہمیں علم ہو جائے کہ فلاں اللہ والے آ رہے ہیں، تو ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ حضرت کے قدم ہمارے گھر میں آ جائیں؟ کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ ہر شخص یہ چاہے گا کہ کسی طرح اللہ والے ہمارے گھر میں آ جائیں، ان کے قدم ہمارے گھر کے اندر آ جائیں، ان کے قدم کی برکت سے نہ جانے کون سی مصیبت ہماری زندگی سے ٹل جائے، کون سی آفت ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، میری کمائی کا کچھ حصہ یہ تناول فرما لیں، ان کے جسم کے اندر چلے جائے کہ جس کی وجہ سے کون سا گناہ میری زندگی سے ختم ہو جائے، میری آخرت میں بخشش ہو جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہر کسی کی وہ خواہش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ہر شخص متوجہ ہے، عورتیں بچے گیت گا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے انصار کے جو بچے ہیں وہ گیت گاتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع ایھا المبعوث فینا ما دعا للہ داعی، اس طرح کے ترانے گا رہے ہیں جھوم جھوم کر، اور عورتیں گھروں کی چھت پر چڑھ چڑھ کر اہلا و سہلا مرحبا بکم، خوش آمدید، السلام علیکم، اس طرح کے کلمات کہے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ذرا تصور کیجئے، میں تو کہہ نہیں پا رہا، منظر کشی نہیں کر پا رہا صحیح طرح، لیکن اندازہ لگائیے کہ کیا منظر ہوگا، ان لوگوں کی دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی اور کیا خوشی ہو رہی ہوگی کہ امام الانبیاء جس کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جس کے صدقے میں یہ چرند پرند، زمین، سورج، آسمان، ستارے، دنیا بھر کو سجایا گیا ہے، جس کے لیے جنت بسائی گئی ہے، جس کے صدقے میں میدان محشر سجایا جائے گا، وہ امام الانبیاء آج ہماری بستی میں آ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کیا خوشی ہو رہی ہوگی۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر آ جائیں، ہمارے گھر میں قیام فرما لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اور ایسی بات کہی کہ تاکہ جو خواہش رکھ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو، اور جن کو خواہش نہیں ہے ان کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی کو بھی دل آزاری نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ جہاں پر رک جائے گی، جہاں پر بیٹھ جائے گی، جس گھر کے دروازے پر یہ رک جائے گی، میں اسی گھر پر آرام فرماؤں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے، آپ کے دروازے کے سامنے جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت جاگ گئی، سارے مبارکباد دینے لگے، لپٹ کر آپ کے مشکزوں کو، سامان کو جو تھوڑا بہت تھا وہ اٹھایا اور آپ اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تقریباً 7 مہینے تک قیام فرمایا، 7 مہینے تک قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت جاگ گئی، کچھ عرصہ گزرا ہی تھا، پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہاں بھی ایک مسجد قائم کی جائے۔ چنانچہ بنو نجار کے قبیلے کی کچھ یتیم 2 بچے تھے، ان کی زمین حاصل ہوئی، اور انہوں نے ایک تحفتاً ہی پیش کی کہ یا رسول اللہ آپ ان میں مسجد تعمیر کر لیجئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اجرت اس کی عطا کی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملا کر صحابہ کرام نے اس رقم کو ادا کیا، اور مسجد نبوی جہاں آج بنی ہوئی ہے وہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ یثرب مدینہ شہر بن گیا، مدینہ الرسول بن گیا، یعنی رسول اللہ کا شہر بن گیا۔ جو رسول اللہ کا شہر ہو تو انتظام بھی اسی طریقے کا ہونا چاہیے تھا، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے انصار مدینہ جن کو کہا جاتا ہے، اتنی عظیم خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، اور جو مکے سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں انصار کا لقب، کہ ان کا نام ہی انصار پڑ گیا، لقب ان کا انصار پڑ گیا، یعنی بہت زیادہ خدمت گزار کرنے والے، اور ایسی خدمت کی ہے کہ یا رسول اللہ میرا کاروبار چل رہا ہے، میرے جو یہ بھائی ہیں میں ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتا ہوں، جو آمدنی ہوگی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ حتیٰ کہ بہت سارے انصار مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری چند بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، میں ایک کو طلاق دے رہا ہوں، اور اس کا نکاح آپ میرے بھائی جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ کر دیجیے۔ آپ انصار مدینہ نے جو صحابہ کرام تھے ان کو کاروبار کے اندر شریک کیا، اپنی تجارت کے اندر شریک کیا، اپنے معاملات میں شریک کیا، حتیٰ کہ اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، اپنے کمروں کو تقسیم کر دیا، اور حتیٰ کہ آپ اپنی زندگی سے اپنی اہلیہ کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی زبردست خدمت کی ہے تو اندازہ لگائیے کہ انصار لقب کیوں نہیں ملتا، ان کو انصاری کیوں نہیں کہا جاتا۔ اس لیے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 7 مہینے میں نے جی بھر کر کی ہے، اور مجھے بہت فخر
ہے اپنی اس زندگی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی میرے حصے میں آئی اور اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔